حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے ایک پہاڑی ہے جہاں پر حضرت عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک کے پوتا مبارک کا مزار ہے جو موروں والی سرکار کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارا اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ امین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت جوں جوں آگے بڑھتا ہے، زمانے کی رفتار اور شب و روز کا آنا جانا ایک طے سی جماتا چلا جاتا ہے۔ حالات پر، واقعات پر، زمانے کے روش پر، لوگوں کے کردار پر، سوچوں پر، افکار پر، حتیٰ کہ ایمانیات پر بھی گرد کی طے جم جاتی ہے۔ مجھے یہ احساس آج کے اخباروں میں ایک بیان پڑھ کر ہوا، مجھے بہت حیرت ہوئی۔ بڑا عجیب بیان ہے، کم و بیش 4-5 اخبار جو یہاں دفتر میں آتے ہیں ان سب میں ہے کہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی کہے کہ سورج طلوع نہ ہو تو دن مکمل نہیں ہوتا۔ بھئی سورج طلوع نہ ہو تو دن ہوتا کب ہے کہ مکمل نہیں ہوتا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو تو مسلمان ہوتا کب ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا؟ بڑی عجیب بات ہے، یعنی بات یہاں تک آ پہنچی۔ قرآن اور حدیث میں ایک فرق ہے کہ قرآن وحی مطلب ہے، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وحی الہی ہے اور اسے وحی غیر مطلب کہتے ہیں۔ وہ وحی جسے کتابت کر کے تلاوت نہیں کیا جاتا بلکہ
اس وحی کی جو تلاوت کی جاتی ہے اس کی تفسیر اور اس کی تشریح ہے. ورنہ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا حبیب اپنی پسند سے باتیں نہیں کرتا جب تک میری طرف سے وحی نہ کی جائے. قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں، معنی بھی اللہ کے ہیں، بات بھی اللہ کی ہے، اور حدیث میں بات اللہ کی ہے، الفاظ اور زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن و حدیث میں صرف یہ فرق ہے. جیسا قرآن کا انکار کفر ہے ویسا ہی حدیث کا انکار کفر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ایماندار ہو نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی بھی شخص تم میں سے ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اب اس حدیث پاک نے تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شرط ایمان قرار دے دیا. شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جہاں تک رب نے چاہا واپس تشریف لے آئے. آپ نے صبح اعلان فرما دیا کہ میں رات کو گیا تھا، اللہ مجھے لے گیا، میں نے بیت المقدس میں نماز ادا کی. اب بیت المقدس مکہ مکرمہ سے 3 مہینے کا راستہ تھا، اونٹوں پر اور گھوڑوں پر. اس سے آگے جو کچھ حضور نے ارشاد فرمایا اسے تو کفار نے یا مشرکین مکہ نے سننے یا سمجھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی. ان کے لیے یہ بات ہی کافی تھی کہ کوئی ہستی یہ کہتی ہے کہ میں رات کو بیت المقدس گیا بھی اور وہاں نماز بھی پڑھائی اور واپس بھی آ گیا، جبکہ بڑے قیمتی اور اچھے اونٹ بھگا بھگا کر ہم لے جاتے ہیں اور 3 مہینے میں پہنچتے ہیں. تو اس بات کو لے کر وہ پھیل گئے ہر بندے کے پاس کہ دیکھو یہ نیا تماشا، یہ نئی بات سن لو. تو کچھ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ بھئی تمہارے دوست نے جسے تم نبی مانتے ہو اس نے آج تو بات کرنے کی حد کر دی، کیا اب بھی مانو گے، اس بات کو بھی مانو گے؟ انہوں نے پوچھا کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ وہ فرماتے ہیں میں رات گیا بیت المقدس اور رات واپس بھی آ گیا اور وہاں نماز پڑھائی اور یہ ہوا وہ. تو وہ مسکرائے، وہ کہنے لگے تم بے وقوف ہو. اس سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی آتی ہے، جب میں وہ مانتا ہوں تو یہ تو معمولی سی بات ہے. اللہ قادر ہے، جو چاہے کرے، جب چاہے لے جائے، جب چاہے چھوڑ جائے. یہ تمہارے لیے عجیب بات ہے. اصل عجیب بات یہ ہے کہ زمین پر بسنے والے ایک شخص پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور اسے اللہ کا رسول مانا جائے، یہ بہت مشکل کام ہے. اور یہ میں صدق دل سے مانتا ہوں. جب رسول مانتا ہوں تو پھر اللہ قادر ہے، جو چاہے کرے. پھر تم تو بیوقوف ہو، تمہاری تو سمجھ ہی الٹ گئی، تم اسے زیادہ اہمیت دے رہے.
اور واقعی یہ ایک قلبی تعلق اور دلی رشتے الفت ہوتا ہے جو بندے مومن کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پیوست رکھتا ہے۔ یہ عشق رسول ہی تھا کہ 13 برس لوگ تکلیفیں اٹھاتے رہے اور کسی تاریخ کسی سیرت کی کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے یہ عرض کیا ہو کہ یا رسول اللہ یہ مشرکین ہمیں بڑا تنگ کر رہے ہیں، آپ ان کے حق میں بد دعائی کر دیجئے۔ کسی نے یہ تک نہیں سوچا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں کہ ان کے لیے بد دعائی فرما دیجئے، بلکہ جس نے بھی سوچا یہ سوچا کہ میرا عشق سلامت رہے، باقی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ مار کھاتے رہے، گرم لوہے سے داغے جاتے رہے، گرم ریت پر لٹا کر اوپر چٹانیں رکھ دی گئیں۔ شیب ابی طالب میں 3 برس مقاطع کی نظر رہے، بھوک، افلاس، پیاس۔ تو ان کے پاس کیا تھا، کس بات پہ وہ مطمئن تھے؟ ایک صحابی کا ارشاد ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا بھر کی تکلیفیں ایک طرف، لیکن جب حضور کا رخ انور نظر آ جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کچھ بھول جاتے۔ دنیا بھر کے دکھ ایک طرف، چہرے انور پہ نظر پڑتی تھی سب کچھ بھول جاتا۔ احد میں، مدینہ منورہ میں ایک خاتون کا خاوند، بیٹا، بھائی، گھر کے 4 فرد تھے، چاروں شہید ہو گئے۔ باپ تھا شاید، مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن گھر کے افراد 4 تھے، چاروں شہید۔ اور اسے یہ بھی خبر ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور زخمی ہوا ہے، دندان مبارک شہید ہوا ہے۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمایا، احد میں شہداء کو دفن کیا۔ واپسی پہ رواں تھے تو اس تک خبر پہنچی، کچھ لوگ اپنے اعزاء کو لے کر مدینہ منورہ لے آیا، حضور اعظم کی اجازت سے جنت البقیع میں دفن کیا۔ تو ان لوگوں کی زبانی اسے اطلاع ہوئی اور وہ بھاگی احد کی طرف۔ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ جلوہ افروز تھے، تشریف فرما تھے، صحابہ کرام ہم رکاب تھے اور واپس تشریف لا رہے۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بھاگ کر پائے مبارک سے لپٹ گئی، پاؤں مبارک پر بوسے دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی کہ تیرے گھر کے افراد شہید ہوئے ہیں اور اللہ کے پاس جنت میں پہنچ گئے ہیں، ان کے لیے کوئی دکھی ہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، دکھ آپ سے بچھڑنے کا تھا، آپ کے زخمی ہونے کا تھا، رخ انور کے زخمی ہونے کا تھا، آپ کا رخ انور دیکھ لیا، کوئی تکلیف نہیں رہی، مجھے یاد ہی مت کرائیں، مجھے وہ بھول چکا ہے سب کچھ۔ آپ کو دیکھنے کے بعد دکھ نہیں رہتا، بس مجھے بھول چکا ہے، میرے لیے یہ کافی ہے کہ میں آپ کے پائے مبارک پہ بوسہ لے رہی۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، شرط ایمان ہے کہ والدین سے، اولاد سے اور دنیا بھر کے سارے انسانوں سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ اگر یہ نہ ہو تو وہ صاحب ایمان ہی نہیں ہے۔ اب یہ نئی بات پڑھنے کو ملی
کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. کیسی عجیب بات ہے. ایمان نام ہی محبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ایمان نام ہی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کس نے دیکھا ہے اللہ کریم کو؟ کس نے دیکھا ہے جنت کو؟ کس نے دوزخ کا معائنہ کیا ہے؟ کس کو فرشتوں سے ملاقات میسر ہے؟ کس نے برزخ کو دیکھا ہے؟ کسے حساب کتاب کی خبر ہے؟ یہ سب کیوں مانتے ہو؟ کتنی چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں ان میں دھوکہ لگ جاتا ہے. آپ کہتے ہو بس آ رہی ہے، قریب آتا ہے تو ٹرک ہوتا ہے. آپ کہتے ہو فلان جگہ جانور کھڑا ہے، قریب جاتے ہیں تو جھاڑی ہوتی ہے. جب نظر جسے دیکھ رہی ہوتی ہے اس میں دھوکہ ہے تو یہ چیزیں تو دیکھی نہیں کسی نے. کیوں مانتے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے. بھئی آپ حضور کو کیا سمجھتے ہو؟ بات میرے سمجھ سے بالا ہے. میری سمجھ میں بات ایک ہی ہے کہ بات وہی ہے جو وہ کہہ دیتے، اس کے باہر کوئی بات نہیں. کیا یہ دیوانگی نہیں ہے؟ پاگل پن نہیں؟ اسی پاگل پن، اسی دیوانگی کا نام اسلام ہے. اور جب تک یہ دیوانگی نصیب نہ ہو بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. وابستہ تیری یاد سے ہے یاد خدا بھی، وابستہ تیری یاد سے ہے یاد خدا بھی. آتا ہے جو تو یاد تو آتا ہے خدا یاد. اللہ سے تعلق بھی جس کا بھی ہے اس لیے ہے کہ اس کا تعلق محمد الرسول اللہ سے. مخلوق تو ساری اللہ کی ہے، لیکن نبی سے کٹ جائے اللہ سے اس کا رشتہ الفت نہیں رہتا. جہنم کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ دونوں رہائش گاہیں ہیں، دو گھر ہیں. جہنم ایسا گھر ہے کہ در و دیوار بھی آگ کے بنے ہیں، بستر بھی انگاروں کے ہیں، خوراک بھی آگ ہے، اوڑھنا بچھونا آگ ہے. اور اس میں بندوں کو رکھا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ. یہ ایسا کیا کر دیا انہوں نے؟ ان کے دل محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی رہے. ایک ہی جرم کافی. جنت ایسا گھر ہے جس میں نعمت ہی نعمت، راحت ہی راحت، آرام ہی آرام، لذت ہی لذت ہے. کسی دکھ کسی پریشانی کا شائبہ نہیں، نام نہیں. جنت میں سارے لوگ جو جائیں گے سارے پارسا ہوں گے. کوئی بدکار نہیں بخشا جائے گا، گناہگار نہیں بخشے جائیں گے، فاسق فاجر نہیں بخشے جائیں گے. اور اگر بخشے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے چھوٹے بچے فوت ہو گئے، اب بلا حساب جنت. اللہ فرمائے گا معصوم بچے تھے مسلمانوں کے، انہیں جنت بھیج دو.
وہ رونے لگیں گے کہ ہم تو والدین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. اچھا ان کے والدین کو بھیج دو. بچوں کی شفاعت سے چلے گئے. بعض لوگ نیک لوگوں کی سفارش سے چلے جائیں گے اور بے شمار لوگ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جائیں گے. تو یہ جو شفاعت سے جائیں گے یہ سارے گناہگار نہیں ہوں گے. تو گناہگاروں کا جنت میں کیا کام؟ بھئی سارے گناہ بخش کر جنت بھیج دے گا، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی گوشہ دل کا ایسا تھا جس میں محمد الرسول اللہ کی محبت. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گوشے میں عشق رسول کا کوئی ذرہ تھا. جنت جانے کے لیے وہ کافی ہے، وہ سارے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہے. اور یہ عشق رسول ہی ہے جو بندے اور گناہ کے درمیان دیوار بن جاتا ہے. کیوں دیوار بن جاتا ہے؟ کہیں میرا نبی مجھ سے خفا نہ ہو، کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور یہی سارا اسلام ہے. اور یہ بڑا واہیات بیان ہے. مجھے پڑھ کے بڑا دکھ ہوا کہ یا اللہ، ہم نے یہ زمانہ بھی دیکھنا تھا کہ کوئی اس کے رسول کے بغیر بھی مسلمان ہے، سورج نکلے بغیر بھی کہیں دن ہے. ایسی باتیں بھی سننے کو ملنی تھی. کسی بہت بڑے مولانا کا ارشاد ہے کہ ہر اخبار نے اسے کوٹ کیا ہے اور بہت بڑی 3 کالمی خبر ہے، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ جب سورج ہی طلوع نہ ہو تو یہ کہنا کہ سورج طلوع نہ ہو تو دن مکمل نہیں ہوتا، یہ کتنی واہیات بات ہے، کتنی فضول بات ہے کہ سورج طلوع ہوگا تو دن شروع ہوگا. اب طلوع ہی نہیں ہوا تو دن کہاں سے آ گئے کہ وہ مکمل ہو جائے. عشق رسول ایمان کی بنیاد ہے. اگر نبی سے محبت نہیں ہے ایمان ہی نہیں. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کسی کے پاس ایمان نہیں ہے جب تک ماں باپ سے، بیٹی بیٹے سے اور دنیا بھر کے تمام انسانوں سے زیادہ محبت محمد الرسول اللہ سے نہ کرے. اور اگر اس محبت میں تراڑ آ جائے، اس محبت میں بال آ جائے تو بڑے سے بڑا پارسا بھی نہیں بچتا. نہ پارسائی اس کی حفاظت کرتی ہے، نہ اس کی نیکیاں اس کے کام آتی ہیں. قرآن کے پہلے سننے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے 13 برس مکہ مکرمہ میں دنیا کی بے پناہ تکلیفیں اٹھائی. قرآن کے پہلے گواہ وہ لوگ ہیں جو بدر میں ہم رکاب تھے، حدیبیہ میں ہم رکاب تھے، احد میں ہم رکاب تھے، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد بھی اپنی جائیدادیں اور اپنے گھر لینے سے اس لیے انکار کر دیا کہ ہم تو اللہ کی راہ میں چھوڑ چکے ہیں، اب یہ ہمارے نہیں ہیں. مکہ فتح ہو گیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نماز قصر ادا فرمائی کہ یہ میرا وطن نہیں رہا، میرا وطن تھا، میں نے اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا، اب میں یہاں مسافر ہوں. مہاجر صحابہ کرام نے مکہ میں حج پر عمرے پر تشریف لے گئے، فتح مکہ پر تشریف لے گئے تو نماز قصر ادا فرمائی کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہم یہاں مسافر تھا، وطن بھی تھا، گھر بھی تھا، ہم اللہ کی راہ میں چھوڑ چکے، اب ہمارا کیا. انہی لوگوں کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار کبھی تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہو جائے.
یہ تمہاری ہجرتیں، یہ تمہاری قربانیاں، یہ تمہارے جہاد، یہ تمہاری جان ساریاں سب تب منظور ہیں کہ تم میرے نبی کی بارگاہ میں مؤدب۔ اگر آواز عالی پر آواز بلند ہو گئی تو میں سب کچھ تمہارا لوٹا دوں گا۔ مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے تمہارے کسی شہادت کی، کسی جہاد کی، کسی ہجرت کی، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے مقدم ہے۔ عجیب بارگاہ ہے کہ جہاں عشق بھی ضابطوں کا پابند ہے، آ نہیں بھر سکتا۔ اسلام یا ایمان سب کچھ ہے ہی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہی محبت آگے چلتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کرو۔ کیوں؟ جس نے ان کی شان میں گستاخی کی اس نے میری شان میں گستاخی، اور جس نے میری شان میں گستاخی کی وہ اللہ کے عذاب میں آ گیا، اس کا ایمان جاتا رہا۔ فرماتے ہیں جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ عشق ہی تھا جس نے تابعین کے سینے صحابہ کی انوارات سے منور کیے، یہی عشق تھا جس نے تبع تابعین کو تابعین سے انوارات بانٹے، اور آج تک جو سلاسل حق آ رہے ہیں اور جو انوارات و برکات محمد الرسول اللہ بانٹ رہے ہیں، اس سارے کی بنیاد محبت پر ہے۔ اگر ساری عمر کوئی کسی شیخ کے ساتھ رہے، جس دن اس کی محبت میں فرق آ جائے گا ساری عمر کے منازل و مقامات دھڑام سے گر جائیں، کچھ نہیں بچے گا۔ یہی محبت ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے وصول حق کا، ایمان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی کا، اللہ پر ایمان اور اللہ تک رسائی کا، آخرت کی سرخروئی کا، اور وہ ہے محبت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، کوئی کسی کو پسند ہوتی ہے، کوئی کسی کو۔ ایک قسم کی گاڑی ایک بندہ پسند کرتا ہے، دوسرا دوسری قسم کی گاڑی پسند کرتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پسند۔ ایک طرح کا پھول، سارے پھول ہیں، ایک پھول ایک آدمی کو پسند ہے، دوسرے کو دوسرا پسند ہے۔ ایک کہتے ہیں گلاب کا گلدستہ بناؤں گا، دوسرا کہتے ہیں نہیں موتیے کی مالا اچھی ہے میں وہ خریدوں۔ دونوں پھول ہیں، دونوں میں خوشبو ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کو پسند ہوں۔ بھلا کوئی نام لو، میرے علم میں دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جو سب کو پسند ہے۔ بڑی محبت ہے نا لوگوں کو اقتدار سے، ایسے بھی ہیں جنہیں اقتدار سے نفرت ہے۔ دنیا کو بڑی محبت ہے دولت سے، لیکن ایسے لوگ ہیں جو دولت سے نفرت کرتے۔ کم از کم میرے مطالعہ میں دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہر بندے کو پسند ہو، امیر کو بھی، غریب کو بھی، بادشاہ کو بھی، فقیر کو بھی۔
مرد کو بھی، خاتون کو بھی، بچے کو بھی، بوڑھے کو بھی، ایک ہی ہستی ہے روئے زمین پر، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک ایسی ہستی ہے جس پہ ہر مسلمان جان نچھاور کرتا ہے، اور کمال ہے دنیا روئے زمین پر مسلمان پھیل گئے، زبانیں مختلف ہیں، قد مختلف ہیں، رواجات مختلف ہیں، لباس مختلف ہیں، لیکن جس کا دل چیر کر دیکھو وہی کہتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو میرا نبی، میرا رسول، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے مسلمانوں کو یکجان کر رکھا۔ آج کل رسوا کیوں ہیں؟ دلوں سے عشق کی آگ سرد ہوتی گئی، لوگ قوموں میں، ملکوں میں بٹتے گئے، سارے ایک ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے۔ یہ تعلق کے خاطر کمزور ہوا تو کہیں میری قوم آ گئی، کہیں میرا ملک آ گیا، کہیں میرا لباس آ گیا، اور یوں عالم اسلام میں تفریق پیدا ہو گئی۔ لیکن یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ کم پڑنا، اور اس پر میرا ملک، میری قوم، میرا خاندان، میری ذات، اس کا حاوی ہونا، کیا بندہ مسلمان رہ جاتا ہے؟ حضور کے ارشاد کے مطابق وہ مسلمان نہیں، مردم شماری میں مسلمان لکھا جاتا رہے، قومی اعتبار سے مسلمان گنا جاتا رہے، مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے کہ روئے زمین پر تمام انسانوں سے زیادہ محبت محمد الرسول اللہ سے کرو۔ اور یہ محبت اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہزاروں کوتاہیوں، ہزاروں غلطیوں کے باوجود بندے مومن کے دل میں کہیں نہ کہیں چھپی رہتی ہے، کہیں نہ کہیں ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھے ایسے لوگ جو بڑے پارسا خود کو ظاہر کرتے ہیں لیکن محبت سے عاری ہوتے ہیں، ان کے سامنے توہین رسالت ہوتی ہے، آواز نہیں نکالتے۔ ہم نے ایسے دیکھے جنہیں لوگ بدکار، بدماش، لچا لفنگا کہتے ہیں، لیکن حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرنے کی جرات کرے وہ زبان کاٹ لے۔ بعض اوقات بظاہر پارساؤں میں کچھ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات بظاہر بدکار نظر آنے والوں میں بھی درد ہوتا۔ بہرحال میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، میرا موضوع یہ ہے کہ جہاں محبت محمد الرسول اللہ نہیں ہے وہاں ایمان نہیں ہے، اور وہ بندہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ کہاں سے لی جائے، کہاں سے خریدی جائے، کس طرح محبت کی جائے، کوئی اس کا طریقہ، کوئی اس کی دوا۔ شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، انہوں نے فرمایا کثرت سے حضور کا ذکر کرتے رہا کرو، حضور کے تاریخ کے واقعات پڑھتے رہا کرو، سیرت طیبہ کو پڑھتے رہا کرو، کچھ نہ کر سکو تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتے رہا کرو، اللہ کریم تمہارے دل میں حضور کی محبت پیدا کرے۔
اللہ ہمارے ان احباب کو بھی سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ الزام مسلمانوں کا ایک دوسرے پر کہ تم میں محبت نہیں ہے، تم میں محبت نہیں ہے، یہ فضول ہے۔ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کس کے دل میں محبت ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ جس کے دل میں محبت ہوگی اسے نیکی سے پیار ہوگا، برائی سے نفرت۔ بتقاضائے بشریت قصور ہو سکتا ہے، لیکن گناہ سے محبت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے حبیب کی محبت اور برائی کی محبت ایک دل میں نہیں رہ سکتی۔ روشنی اور اندھیرا، نور اور ظلمت ایک دل میں نہیں رہتے۔ اور اس دنیا کی سب سے بڑی دولت جو یہاں سے لے کر جانا ہے وہ عشق رسول ہے۔ ساری نمازیں اس کے لیے ہیں، سارے روزے اس کے لیے ہیں، ساری عبادتیں اس ایک کام کے لیے ہیں، سارے ذکر اذکار اس ایک بات کے لیے ہیں۔ زندگی کا حاصل یہ ہے کہ کون اپنے سینے میں یہ درد لے کر قبر میں داخل ہوا اور کون یہ نعمت عظمیٰ ضائع کر کے چلا گیا۔ اللہ کریم ہمیں یہ درد عطا کرے اور اسے ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ لا الہ کی تیغ کاٹے گی اندھیرے کا گجر، گنبدے خضرا سے روشن ہوگی پھر اپنی سحر، اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔